سورہ انعام آیت نمبر 74 سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ لأبیہ اپنے باپ سے، اتتخذ اصناما، اصنام صنم کی جمع بت کو کہا جاتا ہے۔ نری ابراہیم ملکوت السماوات، ملکوت عجائبات، کسی چیز کی حقیقت، من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے، جنہ چھا گئی، اللیل رات، کوکباً ستارہ، افلا جب وہ غروب ہو گیا چلا گیا، لا احب الآفلین غائب ہونے والوں اور چلے جانے والوں کو میں نہیں پسند کرتا۔ القمر چاند بازغاً چمکنے والا، روشن، لَأَكُونَنَّ البتہ ہو جاؤں گا میں، ضرور ہو جاؤں گا میں۔ رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، الشمس سورج بازغتاً چمکنے والا، افلت غروب ہو گیا، انی وجہت وجہیہ، وجہت میں نے متوجہ کیا، وجہی وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اپنے چہرے کو، حنیفاً ہر باطل سے منہ موڑ کے یکسو ہو کر، ما انا نہیں ہوں میں من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کیا تم بتوں کو الہ بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو واضح گمراہی میں۔
اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے تاکہ وہ ہو جائیں اعلیٰ درجے کے یقین کرنے والوں میں سے۔ پس جب رات ان پر چھا گئی انہوں نے ستارے کو دیکھا، فرمایا یہ میرا رب ہے تمہارے عقیدے کے مطابق۔ پس جب وہ چلا گیا تو فرمایا کہ چلے جانے والوں اور غائب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ پس جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، فرمایا یہ میرا رب ہے تمہارے عقیدے کے مطابق یعنی۔ پس جب وہ بھی چلا گیا تو فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی ضالین گمراہ قوم میں سے ہوتا۔ پس جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، فرمایا کیا تمہارے عقیدے کے مطابق یہ میرا رب ہے جو سب سے بڑا ہے؟ پس جب وہ بھی غروب ہو گیا، فرمایا اے میری قوم یقیناً میں بری ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو اپنا چہرہ جھکا دیا اس ذات کے سامنے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہر باطل سے منہ موڑنے والا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کا تذکرہ کیا، گزشتہ آیات میں ہم پڑھا ہے۔ مختلف اندازوں سے اور عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے اس پر پیش کیے۔ اب اسی چیز کی تائید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی، کسی سے نقل کرنا، منقول کرنا۔ چونکہ عرب کے اندر جو بسنے والے لوگ تھے تقریباً وہ سارے کے سارے ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا احترام کیا کرتے تھے، ان کو مانتے تھے اور ان کو تسلیم کرتے تھے۔ عرب کے جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ تھے، یہ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اولاد تھے، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بیٹے ہیں۔ اس لحاظ سے مکہ کے مشرک بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے انتہائی محبت کرنے والے تھے، اور حتیٰ کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ناموں کے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کیسے توحید والے، توحید پرست رہے، اور ان لوگوں نے انہی کے نام کے بت بنا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات بتوں کو توڑنے والے، لیکن ان کے نام کے بت بنے ہوئے۔ اور جو یہود و نصارہ تھے وہ بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کی اولاد، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ اس لیے یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور مکہ کے مشرک کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ تو باطل سے منہ موڑ کر رب کی طرف جھکنے والے تھے۔ یعنی ان سب کی تردید کی کہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، ان کے ساتھ تعلق ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ پر ایمان لانے والوں کا ہے۔
ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے، ایک تو ان کے اپنے زمانے کے لوگ تھے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، یہ سب سے زیادہ قریب۔ تو چونکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے جوڑا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ پھر ہم تمہیں بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سیرت سناتے ہیں۔ انہوں نے جو تقریر کی اور جو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا نا، تم انہی کی زبانی ہم سے سن لو، شاید کہ تم ہدایت پر آنے والے بن، تمہیں بات سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عقیدہ توحید کا درس اور تبلیغ اپنے گھر سے شروع کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے، اور حکم بھی یہی ہے کہ اپنوں سے، اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کریں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے حبیب آپ بھی اپنے کنبے والوں کو اور آپ کے جو قرابت والے ہیں، زیادہ قریب ہیں، آپ ان کو خبردار کیجیے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بھی اپنے گھر سے ہی دعوت توحید کا آغاز کیا اور تبلیغ کا آغاز کیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے جو والد تھے، نہ صرف یہ کہ بت پرست تھے، بلکہ وہاں پر جو سب سے بڑا بت خانہ تھا، اس کے مجاور بھی یہی تھے، اس کی دیکھ بھال کرنے والے بھی یہی تھے۔ نہ صرف یہ ہے کہ عبادت خانے کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کے جو والد تھے وہ بتوں کو تراشا بھی کرتے تھے، بت بنایا بھی کرتے تھے، اور جو بادشاہ تھا اس کے مصاحب تھے، وزیر تھے، بہت ہی قرب تھا۔ اللہ نے ان کے گھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو پیدا کر دی۔ لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے باپ آزر سے فرمایا۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں والد نہیں، یہ چچا کا نام ہے۔ چچا بھی باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، بہرحال باپ ہو چچا ہو، یعنی ان سے نسب کا تعلق تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ فرمایا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا آپ ان گھڑے ہوئے بتوں کو معبود بناتے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے گھڑا کرتے ہو، تراشا کرتے ہو؟ دو قسم کے پتھروں کی ہمیشہ عبادت ہوتی رہی ہے۔ بعض پتھر تو وہ ہوتے تھے جن کو تراشا جاتا تھا اور بنایا جاتا تھا، اور بعض وہ ہوتے تھے جن کو تراشا نہیں جاتا تھا، ویسے ہی لاتے اور ان کی پوجا پاٹ شروع کرتے۔ جن کو نہیں تراشا جاتا تھا ان کو کہا جاتا تھا وثن، اوثانا، اور جن کو تراشا جاتا اور بنایا جاتا انہیں صنم، اصناما کہا جاتا۔ کہا کتنے کم عقل ہو، اپنے ہی ہاتھوں سے ایک چیز بناتے ہو، تراشتے ہو، اور پھر اس کے سامنے سجدہ کر کے اسی سے اپنی مرادیں مانگتے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اس کام کی وجہ سے ابا جان میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہ سمجھتا۔ یہ نہیں کہا میری قوم، کیونکہ ذہنی ہم آہنگی اس قوم کے ساتھ نہیں تھی۔ فرمایا کہ نہیں، ان میں اور مجھ میں بڑا فرق ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی وہ تقریر ذکر کی ہے جو انہوں نے اپنے باپ کے سامنے کی۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر
ولا یغنی عنک شیئا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جان ان کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ تمہارے کام آتے ہیں، سننے والا تو صرف ایک اللہ ہے۔ ان کی عبادت حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس علم آ چکا ہے، آپ اس کی پیروی کریں۔ یہ جہالت اور جاہلوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑیں ان چیزوں کو اور رب کے در پر آئیں اور رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اس تقریر کو یہی روکا، درمیان میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ہم نے آسمان اور زمین کے عجائبات دکھائے اور اس کے حقائق دکھائے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جو نظر عطا فرمائی وہ بڑی معرفت والی نظر تھی کہ ہر چیز کو دیکھ کر اس کی حقیقت کو پہچان جاتے تھے، اور معرفت والی نظر کا ہونا یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ ورنہ تو کیا ہے، انسان کی عقلوں پر اس قسم کا پردہ پڑ جاتا ہے کہ انسان باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھتا ہے، کسی کو کیا دیکھتا ہے کس کو کیا دیکھتا ہے معلوم ہی نہیں ہوتے انسان کو حقائق، بس اوقات پوری زندگی باطل کو حق سمجھ کے لگا رہتا ہے، جھکتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو صحیح نظر عطا فرمائی، ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کے عجائبات ان کو نظر آتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے حقائق کو عجائبات کو نہیں دیکھا؟ اگر ان کو صحیح نظر نصیب ہو جاتی تو ان کو ایمان بھی نصیب ہو جاتا، کہ دیکھتے تو ہیں آسمان زمین کی یہ ساری چیزیں، لیکن ان کی نظر حقائق پر نہیں پہنچتی کہ آخر ان کو بنانے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فرمایا یہ صحیح نظر اور معرفت کی نظر ہم نے اس لیے عطا کی تاکہ ان کا یقین انتہائی اعلیٰ درجے کا ہو جائے۔ یقین تو تھا ہی تھا جب انسان کو اللہ تعالیٰ صحیح نظر عطا فرما دیتے ہیں تو پھر انسان کے ایمان میں اور یقین میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان و یقین کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تقریر شروع کی۔ اب تقریر کا وہ حصہ ذکر کیا جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو قوم تھی، جس طریقے سے وہ بت پرست لوگ تھے، اسی طریقے سے نظام شمسی چاند کو، سورج کو اور ستاروں کو بھی پوجا کرتے تھے، ان کی بھی عبادت کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو پہلے بتوں کی بات کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اتتخذوا اصناما آلہہ، بتوں کی عبادت کرنا، معبود سمجھنا، آپ بھی گمراہ، ساری قوم ہی گمراہ ہے۔ اب آگے چاند سورج کی طرف، فرمایا کیا تم ان کی پوجا کرتے؟ آؤ ان کی حقیقت بھی دیکھتے ہیں۔ اب وہ دیکھیے نا جو اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح نظر، معرفت کی نظر نصیب فرمائی۔ اب وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ رات ہوئی اور سامنے رآ کوكبا، ستارے چمکتے نظر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، کہ تم جو کہتے ہو کہ ان کی عبادت کرنی ہے چاند سورج ستاروں کی، اس کا مطلب ہوا تمہارے عقیدے کے مطابق یہ رب ہوئے نا،
नाउज़ बिल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपना अकीदा ये नहीं था हाज़ा रब्बी, कि ये मेरा रब है। ये एक बात करने का तरीका और अंदाज होता है, इसको कहते हैं इस्तिफ़हामी अंदाज। क्या ये मेरा रब है, इस नुक्ता नजर से फरमाया। आखिर वो रात गई, सूरज सुबह निकला, सारे सितारे गायब हो गए, कोई भी नजर नहीं आ रहा। फरमाया किधर गए सितारे की इबादत करने वालों? सितारे तो वो हैं जो अपना वजूद कायम नहीं रख सके। सूरज आया और ये चले गए। जो अपना वजूद कायम न रख सके वो तुम्हारे वजूद को कैसे कायम रखेगा? कि तुम कहो उनका अपना वजूद खत्म हो गया, और अपना वजूद खत्म होने वाले तुम्हें वजूद बख्शे फिरते हैं। भला ये भी कोई अकल की बात है? ये कोई समझ की बात है? फरमाया ला उहिब्बुल आफिलीन, जो अपने वजूद को बरकरार न रख सके, गायब हो जाए, मैं कभी उनको पसंद नहीं करता। मैं तो उस जात को पसंद करता हूं जो ना रात को जाता है ना दिन को जाता है, वो तो हर वक्त मौजूद होता है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसकी सिफत है वो सोता भी नहीं है, उसे ऊंघ भी नहीं आती। अल्लाहु अकबर। अगली रात आई। अब चांद के मुतालिक फरमाए, इसको तुम माबूद समझते हो कि ज्यादा चमकने वाला है? अच्छा, जब सुबह हुई तो वो भी जाता बना, वो भी नजर आना बंद हो गया। फरमाया रब ने हिदायत दे दी मुझे, नहीं तो मैं भी यही कहता कि ये जो है ना रब है। शुक्र है मैं गुमराह कौम में से नहीं हुआ। शुक्र है मैं गुमराह कौम में से नहीं हुआ। ये भी उनको समझाने का एक अंदाज है कि अगर मैं चांद की इबादत करूं तो गुमराहों में शुमार हो जाऊं। तुम किस बात की मूली हो? तुम क्यों गुमराह नहीं? तुम भी तो गुमराह हो, छोड़ो इस गुमराही को। अब तीसरे नंबर पर सूरज आ गया, चमकता धमकता सूरज है। फरमाया कि तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तो हाजा अकबर, ये तो फिर बड़ा खुदा हुआ ना, बड़ा इलाह और बड़ा माबूद हुआ। चलो इसको भी देख लेते। फलम्मा अफलत, वो वक्त भी आया कि शाम हुई और सूरज भी गुरूब हो गया। या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, फरमाने लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मेरी कौम कान खोल कर सुन लो, जो तुम शरीक ठहराया करते हो मैं इन तमाम से बरी हूं, मैं मुशरिक नहीं। मेरा अकीदा यह है कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतर अस्समावाति वल अर्द हनीफन, मैंने तो अपना चेहरा झुका दिया है उस जात के सामने जिसने आसमान को भी पैदा किया है और जमीन को भी पैदा किया। तुम तो सिर्फ चांद सूरज को देखकर इनकी इबादत में लगे हो। फरमाया मैं उसकी इबादत करूंगा जिसने चांद को भी वजूद बख्शा है, सूरज को भी वजूद बख्शा है, और ये सूरज को रोशनी भी उस रब्बुल आलमीन ने अता की। कि तुम सूरज को बड़ा देखकर इसकी पूजा करना शुरू हो गए, उस जात को नहीं देखा जिस जात ने इस सूरज को बनाया और पैदा किया है, पैदा किया। अल्लाहु अकबर। यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने मुबारक में जब सूरज ग्रहण हुआ तो आपने उस मौके पर भी फरमाया कि ये सूरज जो है अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह बेनूर करके दिखाते हैं तुम्हें, ये बात समझाने के लिए कि जो अपना नूर और अपना वजूद बरकरार नहीं रख सका वो तुम्हारी जरूरियात को भी कभी पूरा नहीं कर सकता। हनीफन, यकसू होने वाला, किसी बातिल की तरफ झुकना नहीं। फिर दोबारा फरमाया वमा अना मिनल मुशरिकीन, पहली आयत में था मैं तुम से बरी हूं, मुशरिकों से बरी हूं।
اب فرمایا میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر، جو بھی عنقریب آ رہی ہے، جب عیدگاہ میں نماز پڑھاتے تو آپ کی قربانی وہی لائی جاتی، آپ سب کے سامنے اپنے جانور کو ذبح کرتے، تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بھی یہی چیز پڑھتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نماز کے اندر جو ہے نا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس موقع پر اس چیز کو آپ پڑھا کرتے تھے، اس آیت کو، انی وجہت وجہی للہ۔ کئی چیزیں ثابت ہیں، بعض روایات میں اس آیت کو پڑھنا ثابت ہے کہ نماز شروع کی اللہ اکبر، اور پھر نماز کے بعد اس آیت کو بطور ثنا کے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ اس طریقے سے پڑھا کرتے ہیں۔ تو ہر وقت اللہ کی توحید کا اور اللہ کی وحدانیت کا پرچار، اللہ کی وحدانیت کا پرچار ہونا چاہیے۔ تو فرمایا اے مکہ کے رہنے والوں، اے مدینہ کے یہودیوں اور عیسائیوں، اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بھی تو اپناؤ نا، تب تم جا کے ابراہیمی بنو گے۔ جب تک ان والا عقیدہ توحید تمہارے اندر نہیں آتا، ابراہیم علیہ السلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو حقیقی معنی میں ابراہیمی بنائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والا جو عقیدہ توحید ہے، اللہ ہم سب کو وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔